بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، دروس فقہ المعاملات المالیہ کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اس سلسلے میں ہم نے مزارعت کے اصول اور اس کے مباحث شروع کیے تھے گزشتہ کچھ نشستوں سے، اور گزشتہ جو نشستیں گزر چکی ہیں ان میں ہم نے تقریباً 4-5 نکات اس کے پڑھ لیے تھے۔ باقی مزارعت کے جو مباحث تھے ان مباحث کو ہم نے بنیادی طور پر 10 نکات میں یا 10 عنوانات میں تقسیم کیا تھا، اور ان 10 میں سے گزشتہ 2 نشستوں میں، نشست نمبر 68 اور نشست نمبر 69 میں مزارعت کا تعارف، حکم، فقہی تکیف، مزارعت کے ارکان اور مزارعت کی شرائط، ان 5 نکات پر گفتگو کر لی تھی۔ آج کی جو نشست ہے نشست نمبر 70، تو آج کی نشست سے ہم انشاءاللہ یہ پوائنٹ نمبر 6 کا عنوان شروع کریں گے، یعنی پیداوار کی تقسیم کے اصول، اور پھر اس کے بعد ترتیب کے ساتھ مزارعت کی صورتیں، مزارعت فاسدہ کا حکم، اور ان 3 نکات کو آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ جہاں تک نقطہ نمبر 6 کی بات ہے، پیداوار کی تقسیم کے اصول، یعنی مزارعت کے معاملے میں چونکہ فصل کی تقسیم پر یہ معاملہ کیا جاتا ہے، جو پیداوار حاصل ہوتی ہے اس کو بعد میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو اس سے متعلق 3 باتیں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہی 3 اس کے بنیادی اصول ہے۔ پہلا بنیادی اصول تو یہ ہے کہ پیداوار کی تقسیم مشاعن ہو۔ مشاعن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مزارعت کا معاملہ کرنے والے ہیں، یعنی مالک زمین اور کام کرنے والا، دونوں کو جو ہے شرکت ہو جائے، دونوں کو پیداوار کے اندر۔ کسی کے لیے فکس مقدار متعین کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ مثلا ایسا رکھے، مشاعن کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جتنی پیداوار حاصل ہوگی اس کی آدھی آپ کو آدھی میری، یا اسی طرح کسی پرسنٹیج کے حساب سے رکھ دے کہ جتنی پیداوار ہوگی اس پیداوار کی مثلا 40% پیداوار میری ہوگی، باقی 60% آپ کی۔ تو جس طرح شرکت اور پارٹنرشپ کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ پروفٹ اور نفع کی تقسیم کا جو اصول ہے، وہی اصول یہاں مزارعت میں پیداوار کی تقسیم کا ہے۔ اس لیے پیداوار کے سلسلے میں یہ صورت تو جائز نہیں ہے کہ کسی کے لیے متعین مقدار لازم کر دی جائے، کہ مثلا کہ بھائی صاحب جتنی گندم ہوگی اس میں سے 50 کلو میری اور باقی آپ کی، اس طرح متعین مقدار کسی کے لیے طے کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی خاص زمین کی خاص مقام کی فصل کو بھی خاص کرنا، مطلب کسی ایک کے لیے مقرر کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ مالک زمین کہہ دے کہ بھائی یہ لے لو، میری زمین ہے، اس کو ہم مزارعت کے طور پہ لیتے ہیں، اور اس زمین میں سے جو نہر کے کنارے والی جو زمین ہے اس کی جو فصل ہوگی وہ میری ہوگی، باقی تمہاری۔ یا زمین کے فلاں والے حصے میں جو فصل ہوگی وہ میری ہوگی اور فلاں والے حصے والی آپ کی۔ یوں جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں قطعی شرکت لازم آ سکتا ہے، کہ ممکن ہے جس سائڈ پہ مزارع کے لیے فصل رکھی ہو اس سائڈ پہ سرے سے فصل ہی نہ ہوگے، تو اس لیے یہ صورت جائز نہیں ہے۔ یوں طے کرے کہ جتنی بھی فصل ہوگی اس فصل کا اتنا حصہ، مثلا اتنی فیصد آپ کا اور اتنے فیصد جو ہے حصہ میرا، تو یہ صورت پھر شرعاً جائز ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور متعین مقدار یا متعین زمین کا کوئی حصہ مقرر کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ جس زمین کو مزارعت پر دیا جائے اسی کی فصل کی تقسیم ہو، یعنی یوں طے کرے کہ جس زمین کو عقد مزارعت میں دیا جا رہا ہے اسی زمین کی فصل کو آپس میں تقسیم کریں گے۔ اب ایسا جائز نہیں ہے کہ مالک زمین جو ہے وہ کاشتکار کو یا مزارع کو یہ کہہ دے کہ یہ والی زمین جو ہے تم اس میں فصل کے لیے کام کرو، محنت کرو، لیکن تمہیں فلاں وہ جو دوسری زمین سے فصل حاصل ہوگی اس میں سے کچھ حصہ دیں گے، اگر ہو گئی تو اس میں سے آدھی فصل تمہاری۔ یہ صورت درست نہیں ہے، پھر جو ہے یہ اجارے والی کسی صورتحال میں چلی جائے گی، اور یہ صورت پھر اس میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو سکتی ہے۔ جس زمین کو مزارعت پہ دیا جا رہا ہے اسی زمین کی فصل کو آپس میں تقسیم کرنے کا طے کیا جائے۔ تیسرا جو بنیادی اصول ہے پیداوار سے متعلق،
وہ یہ ہے کہ جو باتیں ہم نے پیچھے پڑھی ہے دو، اس کا تعلق جو ہے وہ اصل فصل اور دانے وغیرہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس کے علاوہ جو بھوسا اور اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں، جیسے مکئی کے اندر بھی کچھ اضافی چیزیں ہوتی ہیں، تو جو کہ عمومی طور پر مقصود تو ہوتی ہے لیکن اصل مقصود نہیں ہوتی، تو ان کی تقسیم کے اندر کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. مثلا یہ کہہ دے کہ بھئی وہ سارا کا سارا بھوسا یا ساری جو گھاس وغیرہ ہے وہ مالک کی زمین کی ہوگی یا کاشتکار کی ہوگی، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جو اصل پیداوار ہے، اصل فصل ہے، اس میں وہی اصول ہوں گے جو پیچھے ہم نے پڑھ لیے. تو یہ 3 اہم باتیں ہیں جس کا تعلق جو ہے وہ پیداوار کی تقسیم کے اصول سے متعلق ہے. اس کے بعد 7واں جو عنوان ہے یا 7واں جو پوائنٹ ہے مزارعات کے اصولی مباحث میں، وہ ہے مزارعات کی صورتیں. جن فقہا نے عقد مزارعت کو جائز قرار دیا ہے، ان فقہا کے ہاں بھی مزارعت کی کچھ خاص صورتیں ہیں جو شرعاً جائز ہیں. ان صورتوں کے علاوہ جتنی بھی صورتیں مزارعت کی وجود میں آئے گی وہ شرعاً درست نہیں ہوگی، وہ مزارعات فاسدہ کی صورتیں بنیں گی. سب سے پہلے ہم جو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. مزارعات کی صورتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک مزارعات صحیحہ یعنی مزارعات کی درست صورتیں جو کہ صرف 3 ہیں، اور دوسرا مزارعات فاسدہ. ان 3 صورتوں کے علاوہ باقی تمام صورتیں جو ہے وہ مزارعات فاسدہ کی ہیں. مثال کے طور پر اس نقشے سے آپ مزارعات کی صورتوں کو سمجھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو دیکھیے گا کہ یہاں مزارعات صحیحہ ہے اور اس طرف بائیں طرف مزارعات فاسدہ. تو مزارعات فاسدہ میں تمام صورتیں داخل ہیں سوائے مزارعات صحیحہ کی 3 صورتوں کے. مزارعات صحیحہ کی 3 صورتیں کون سی ہیں؟ وہ یہی ہے کہ جب بھی مزارعات کی صورت کوئی بھی صورت اختیار کرے تو ان کو دیکھے کہ ان 3 میں سے کسی ایک صورت کے تحت وہ آتی ہے یا نہیں. اگر ان 3 صورتوں کے تحت آتی ہے تو مزارعات درست ہے، اگر ان 3 صورتوں کے تحت نہیں آتی تو پھر مزارعات شرعاً درست نہیں ہے. مزارعات صحیحہ کی جو 3 بنیادی صورتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. مزارعات صحیحہ کی 3 صورتوں میں سے پہلی صورت ہے کہ زمین اور بیج ایک کی فریق کی طرف سے ہو، عمل اور جو آلات ہیں وہ دوسرے فریق کی طرف سے ہو. مثال کے طور پر مالک زمین جو ہے وہ اپنی زمین بھی دے رہا ہے اور ساتھ میں بیج بھی فراہم کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف جو کاشتکار ہے جو عمل کر رہا ہے اس کی طرف سے جو ہے وہ عمل ہے اور ساتھ میں وہ ٹریکٹر وغیرہ یا جو بیل وغیرہ کی جو آلات ہوتے ہیں وہ بھی فراہم کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں یہ مزارعات درست ہے. تو مزارعات صحیحہ کی پہلی صورت ہے کہ زمین اور بیج ایک آدمی کی طرف سے ہو اور عمل اور آلہ کے اندر بیل اور ٹریکٹر وغیرہ آتے ہیں وہ دوسرے کی طرف سے ہو. دوسری صورت جو مزارعات صحیحہ کی ہے وہ یہ ہے کہ زمین، بیج، آلہ یہ تینوں ایک فریق کی طرف سے ہو اور عمل جو ہے وہ دوسرے فریق کی طرف سے ہو. مثلا مالک زمین بھی فراہم کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیج بھی فراہم کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ آلہ بھی یعنی کہ ٹریکٹر یا بیل وغیرہ بھی فراہم کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں اور دوسری طرف جو کاشتکار ہے اس کی طرف سے صرف عمل ہے. تو ایسی صورت میں یہ درست ہے. یہ دوسری صورت ہے مزارعات صحیحہ کی کہ ایک طرف سے صرف کاشتکار عمل کر رہا ہے، باقی تینوں چیزیں مالک زمین وغیرہ کی طرف سے یعنی دوسرے فریق کی طرف سے. تیسری صورت مزارعات صحیحہ کی یہ ہے کہ زمین ایک آدمی کی طرف سے ہے، صرف زمین، باقی تینوں چیزیں دوسرے فریق کی طرف سے ہیں، یعنی بیج، آلہ یعنی ٹریکٹر وغیرہ اور عمل یہ تینوں باتیں کاشتکار کی طرف سے ہیں. وہ کام بھی کرے گا، ٹریکٹر وغیرہ کا خرچہ یا بیل کا بھی برداشت کرے گا، بیج بھی فراہم کر رہا ہے. تو یہ صورت بھی درست ہے. ان 3 صورتوں کے علاوہ مزارعات کی جو بھی صورت وجود میں آئے گی وہ مزارعات فاسدہ ہوگی، وہ مزارعات درست نہیں ہوگی. اب ان 3 صورتوں کے علاوہ بہت ساری صورتیں نکل سکتی ہیں. مثال کے طور پہ کہ ایک آدمی کی طرف سے آلہ ہے اور باقی 3 چیزیں دوسرے کی طرف سے، یا ایک کی طرف سے صرف بیج ہے باقی 3 چیزیں دوسرے کی طرف سے، یا ایک کی طرف سے زمین اور بیج ہے، ایک کی طرف سے صرف نہیں زمین اور بیج والی صورت تو یعنی زمین اور بیج ایک کی طرف سے ہو، عمل اور آلہ جو ہے وہ دوسرے کی طرف سے ہو، تو یہ تو جائز ہے. لیکن جو ناجائز صورت ہے وہ یہ ہے کہ مثلا زمین اور آلہ ایک کی طرف سے ہو، بیج اور عمل دوسرے کی طرف سے ہو، یہ درست نہیں ہے.
یا بیج اور آلہ یہ ایک کی طرف سے ہو، زمین اور عمل دوسرے کی طرف سے ہو، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو بہرحال بنیادی طور پر یہ 3 صورتیں جو جائز ہیں ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ان 3 صورتوں کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری مضارعات فاسدہ کی ہیں۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر مضارعات کی صورتیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں مضارعات فاسدہ کا حکم۔ جیسے ہم نے ابھی پیچھے پڑھا کہ مضارعات کی جو 3 بنیادی صورتیں ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی صورت اگر اختیار کی جائے گی تو مضارعات فاسد ہوگی۔ تو ایسی صورتحال میں اگر مضارعات کا معاملہ فاسد ہو گیا تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ سمپل سا شرعی حکم تو یہ کہ ابھی تک اگر معاملہ شروع نہیں ہوا، کام ابھی شروع نہیں کیا تو کام شروع نہ کرے، اس کو کہہ دیا جائے کہ شرعی اعتبار سے یہ معاملہ درست نہیں ہے لہذا ختم کیا جائے، یا جو فساد آیا ہے اس فساد کو دور کرے جو خرابی آئی ہے۔ لیکن اگر مضارعات فاصلہ کا معاملہ ہو چکا، فصل بھی کاشتکار نے کام کر دیا، فصل بھی اگائی، اب کیا کرے؟ فصل تو اگائی ہے اور مضارعات جو ہے وہ فاسد تھی، تو اب کیا کرے؟ بنیادی طور پر اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ مضارعات جو فاسدہ تھی وہ اس میں بیج مالک زمین کی طرف سے تھا، بیج باقی کوئی خرابی اس میں آئی تھی وہ تو الگ بات ہے، لیکن مضارعات فاسدہ کی خرابی کے باوجود بھی بیج جو ہے وہ مالک زمین نے فراہم کیا تھا۔ تو ایسی صورت میں اگر بیج مالک زمین کی طرف سے ہے تو ساری کی ساری پیداوار اور فصل جو ہے وہ مالک زمین کی ہوگی اور اس کے لیے حلال ہے وہ۔ جہاں تک کاشتکار اور کام کرنے والا ہے اس کو فصل میں سے کچھ نہیں ملے گا، اس نے جتنی مدت کام کیا ہے اتنی مدت کے بدلے میں اس کو کرایہ یعنی کہ سیلری یا تنخواہ جس کو اجرت مثل کہتے ہیں وہ دی جائے گی، اس علاقے میں معلوم کر کے کہ اتنے کام کے بدلے میں اتنے ٹائم اگر کوئی کام کرتا ہے تو کتنا اس کو تنخواہ اس کو کتنی مل سکتی ہے، تو اتنی تنخواہ اس کو دی جائے گی۔ دوسری صورت، اگر مضارعات فاصلہ میں بیج عمل کرنے والے نے فراہم کیا تھا تو ایسی صورت میں سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے، سب سے پہلے تو مالک زمین کو زمین کا کرایہ دیا جائے گا، یعنی مالک زمین کی زمین اگر مثلا استعمال ہوئی ہے 3-4 مہینے فصل کے لیے تو 4 مہینوں کا کرایہ یہ عمل کرنے والا مالک زمین کو کرایہ ادا کر دے گا۔ اسی طرح اگر مالک زمین نے ٹریکٹر وغیرہ فراہم کیا تھا تو اس کا بھی کرایہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ ان 2 قسم کے کرایہ ادا کرنے کے بعد پیداوار ساری کی ساری عمل کرنے والا لے لے گا، لیکن عمل کرنے والے کے لیے اس پیداوار میں سے صرف اتنی مقدار حلال ہوگی جتنی مقدار اس نے زمین والے کو کرایہ دیا ہے۔ ایک زمین والے نے جو ٹریکٹر فراہم کیا تھا اس ٹریکٹر کے بدلے میں جتنی تنخواہ یا پیسے دینے پڑے ہیں عمل کرنے والے کو 2، اس کے بدلے جتنی پیداوار آتی ہے وہ بھی حلال ہے۔ اور نمبر 3، جتنا عمل کرنے والے نے بیج فراہم کیا تھا اس کے بدلے جتنی پیداوار آتی ہے۔ تو فصل جو اگائی ہے وہ ساری کی ساری فصل عمل کرنے والا تو لے گا، لیکن اس فصل میں سے باقی ساری فصل اس کو صدقہ کرنی پڑے گی، اور اس میں سے صرف اس کے لیے 3 قسم کی فصل یا 3 مقدار کو جمع کر کے اس فصل میں سے لے گا۔ ایک، مالک زمین کو جتنا کرایہ فراہم کیا ہے اس کے بدلے جتنی فصل آتی ہے وہ، ٹریکٹر کے بدلے میں جتنا خرچہ ادا کرنا پڑا ہے اس کے بدلے جتنی فصل آتی ہے وہ، اور بیج جتنا اس نے فراہم کیا تھا اس کے بدلے جتنی فصل آتی ہے وہ، یہ نکال کر باقی ساری کی ساری فصل عمل کرنے والا صرف کرے گا۔ تو یہ بنیادی اصول ہے، اس کی وجوہات فقہ کتابوں کے اندر موجود ہے، بدائع اور ثنایا علامہ کاسانی رحمہ اللہ کی دیکھ لی جائے، اس میں اس کی باریک وجوہات اور دلائل موجود ہے۔ بہرحال تو یہ مضارعات فاسدہ کا بنیادی حکم تھا۔